آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے صلہ رحمی کرنے کا، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا، اللہ اور اس کے دین سے جڑنے کا اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سامعین، ہمارے دین میں انسانی تعلقات کی بڑی اہمیت ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کاٹ لینا، ناراض ہو کر بیٹھ جانا، بول چال بند کر دینا، یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اگر دو مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں، 3 دن تک بات نہ کریں اور اس حالت میں مر جائیں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں جڑنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رشتہ داروں سے، دین والوں سے اور نیک لوگوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہو، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق پہچانتا ہو، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں، یعنی جو اچھی نیت رکھتا ہے وہ اچھا کام کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال سے تو نوازا ہو لیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحواسی میں اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا رہے، نہ اپنے رب سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے، نہ اللہ تعالیٰ کا حق پہچانے، اس کا درجہ سب سے بدترین ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ مال سے نوازا اور نہ ہی علم سے، اور وہ یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح مزے اڑاتا۔ یہ دونوں گناہوں میں برابر ہیں۔ تو بدترین انسان کس کو کہا گیا؟ جو نہ اللہ سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق پہچانے کہ مجھے کس طرح کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو شخص اس کو آئیڈیل بنا دے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اور تعلیمات دے کر بھیجا گیا، ان میں ہمیں صلہ رحمی کا حصہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑے اور وہ مجھ سے اچھا سلوک نہ بھی کرے، پھر بھی اس سے رشتہ جوڑ کر رکھو۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی رشتوں کو نبھا سکتے ہیں، کیونکہ جن قریبی لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو بہت دفعہ ان سے اختلافات بھی ہوتے ہیں، بہت دفعہ ان کے ساتھ آرگومنٹ ہو جاتے ہیں، بدمزگی ہو جاتی ہے، بدگمانی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی رشتوں کو نبھا سکتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو اور انسان اپنی خواہش نفس پر چلنے لگے تو پھر انسان کے حالات میں بہتری نہیں آ سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا، تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ صلہ رحمی کرنے کا جو حکم ملتا ہے اور اس کی جو اتنی تاکید کی گئی ہے، تو بعض اوقات ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اس سے مراد دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے حق میں بہت فائدہ مند ہے۔ جو انسان جوڑنے والا ہوتا ہے، جو انسان دینے والا ہوتا ہے، وہی پانے والا ہوتا ہے، اسی کو خیر ملتی ہے۔
تو صلہ رحمی آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی، یعنی عمر لمبی کر دی جاتی، اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہم سب خواہش کرتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں لمبی زندگی ملے، مال زیادہ ملے، گھر والوں کی محبت اور شفقت ملے، بچوں کی محبت ملے۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کو اپنے نفس کے خلاف جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، جو ہم سے دور بھاگتے ہیں، جو ہماری مشکلات میں ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت اور اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا انسان کو بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یعنی کچھ نیکیاں آپ کرتے ہیں تو ان کا بدلہ اور اجر آپ کو آخرت میں ملے گا، اور کچھ نیکیاں آپ ایسی کرتے ہیں جن کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو جس نیکی کا بدلہ انسان کو جلد یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا ہے تو وہ ہے صلہ رحمی۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، یعنی وہ دین میں نہیں ہوتے، گمراہ ہوتے ہیں، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کی اولاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں برحق ہیں۔ نمبر 1، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص صلہ رحمی کے لیے سخاوت کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اپنے مال میں اضافہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ دار کو دینے کا دگنا اجر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور اس کا دوہرا اجر ہے۔ صلہ رحمی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے پلٹ جانے کے وقت ان کے قدموں کی آواز سنتی ہے، تو اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سرانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام اور صدقہ اور صلہ رحمی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں اگر عذاب آنے لگے تو صلہ رحمی میت کی پروٹیکشن کا سبب بنتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ صلہ رحمی کے برعکس جو دوسرا رویہ ہے جس میں انسان رشتہ داروں کو اگنور کرتا ہے، انہیں پوچھتا بھی نہیں، ان کی خیر خرید بھی معلوم نہیں کرتا، وہ ہے قطع رحم، یعنی رشتوں کو کاٹنا۔ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کا جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسے کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارے میں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ رشتوں کو کاٹنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قطع رحمی کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا، اور جس نے رشتوں کو ملایا یا جوڑا اللہ اس کو ملائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی انسان کے اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بنتی۔ سامعین، صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔